اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ القرآن اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جی معرفہ ہے مرفوع ہے، تو جو معرفہ مرفوع ہوتا ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مبتدا ہے، اس کے بارے میں آپ کی خبر دے رہے ہیں، خبر آپ دے رہے ہیں حجت نکرہ مرفوع ہے، لہذا خبر بن سکتا ہے۔ ہاں اب حجت مؤنث لفظ ہے جبکہ قرآن مذکر ہے، ہم قرآن کو مؤنث نہیں کر سکتے، حجت کو مذکر نہیں بنا سکتے، لہذا یہ وہ والی سٹیج ہوگی جہاں پر آپ کا رول اپلائی نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ وہ یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے، دونوں مرفوع اپلائی ہو رہے ہیں، جنس اور عدد میں مطابق دونوں واحد ہیں اپلائی ہو رہے ہیں، لیکن ایک مذکر ایک مؤنث ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا۔ اپلائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ قرآن مذکر کو ہم مؤنث نہیں بنا سکتے یا حجت مؤنث کو ہم مذکر نہیں بنا سکتے، لہذا وہاں پر وہ ایز اٹ از ہمیں فٹ کرنے پڑیں گے اور ترجمہ ہم کر دیں گے القرآن حجت کا کہ قرآن حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ اور حجت قیامت کے حوالے سے ترجمہ کریں تو حجت بنے گا لکا ہم نے مرکب جاری پڑھا ہے، لکا کا ترجمہ تیرے لیے، لیے جو ہوتا ہے نا یہ فیور میں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا او یا پھر علیکا تمہارے اوپر، تیرے اوپر، لام فیور میں ہوتا ہے اور الا اگینسٹ ہوتا ہے۔ جب یہ لام اور الا اکٹھے آ جاتے ہیں نا، جیسے اس حدیث میں آئے ہیں لکا او علیکا، تو ترجمہ ہم کریں گے یا تو قرآن تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ قرآن حق میں دلیل کیسے ہوگا جی؟ قرآن ایک اور روایت میں ملتا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ اللہ تعالیٰ سے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن یہ اللہ سے بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے اسے دن کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے اور اس کی دوسری خواہشات سے روکے رکھا، اور یہ 29-30 دن رکا رہا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں تو میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکے رکھا، رات کو سونے نہیں دیا اسے۔ روزہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، قرآن ہمیں کب سونے نہیں دیتا جی؟ ہم تو خوب سوتے ہیں، ایسے ہے نا؟ تراویح پڑھ کے بھی خوب سوتے ہیں۔ بہرحال قرآن سفارش کرے گا میں نے اسے سونے نہیں دیا، میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا پھر تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ حق میں دلیل بنے گا کیسے؟ قرآن کہے گا یا اللہ مجھے تیرا کلام مانتا تھا، ٹھیک ہے کہ میں تیرا کلام ہوں، مجھے پڑھتا بھی تھا، مجھے باقاعدگی سے پڑھتا تھا، مجھے سمجھ کر پڑھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچاتا تھا، مجھے دوسروں کو سکھاتا تھا،
تو یہ اس کی حق میں دلیل ہوگی. اور اگینسٹ کیا ہوگی؟ اس کا اپوزٹ کر لیں کہ یا اللہ مجھے تیرا کلام مانتا تو تھا، کبھی پڑھا ہی نہیں. ہاں کبھی کبھی پڑھتا تھا، کوئی مر جاتا تھا تو پڑھ لیتا تھا، کوئی نہیں مرتا تھا تو پڑھ لیتا تھا، سورہ یاسین پڑھ لیتا تھا کہ جان نکلے جلدی. جس مقصد کے لیے تو نے مجھے نازل کیا تھا اس مقصد کے لیے اس نے کبھی نہیں پڑھا. مجھے سمجھ کر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے نا. باقاعدگی سے نہیں کبھی پڑھا، سمجھ تو آتا ہی نہیں تھا. جیسے ہر زبان آتی تھی، انگریزی بڑی اچھی سمجھ میں آتی تھی، چائنیز، جاپانیز، پتہ نہیں کون سی، فرینچ، ہر زبان پیسے دے دے کے سیکھتا تھا. لیکن اس نے اپنی پوری زندگی میں 60 سال کی زندگی میں 5 ہفتے بھی قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے نہیں نکالے. پھر عمل کرنا، سارا کچھ اسے پتا تھا. نہ یہ سود سے باز آتا تھا جسے تو نے اور تیرے رسول نے اعلان جنگ قرار دیا، نہ یہ بیٹیوں کو بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتا تھا، روزہ ایک نہیں چھوڑتا تھا، ایام 20 کے بھی رکھتا تھا، عمرہ بے شمار. لیکن اس طرف ہو رہا تھا کہ یہ رواج نہیں ہے. اور پھر دوسروں تک پہنچانا، خود آئے تو پہنچائے نا دوسروں، تو یہ اس کی خلاف حجت ہوگی. سمپل سی بات ہے جی، سیدھا سادہ سا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہمارے عمل سے قرآن ہمارے حق میں دلیل بنے گا یا ہمارے خلاف؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن ہمارے حق میں دلیل بنے. لیکن ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا یہ لازمی ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹاپک ہمارا ہے جی جملہ اسمیہ میں مرکبات ناقصہ کا استعمال. اور مرکبات ناقصہ کی کل تعداد 4 ہے، اور 4 مرکبات ناقصہ آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز میں لکھے ہوئے ہیں. پہلا مرکب ناقص مرکب اشاری آپ کو ایک ایگزامپل میں نظر آ رہا ہے، جو کہ حاضل ولدو، حاضل ولدہ، حاضل ولدی تینوں اعرابی شکلوں میں بورڈ پر موجود ہے. دوسرا مرکب ناقص مرکب توصیفی آپ کو 2 ایگزامپلز کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ایک معرفہ کنسٹرکشن ہے، ایک نکرہ کنسٹرکشن ہے، اور مرفوع میں ہی لکھا ہوا ہے، منصوب مجرور میں نے آپ سے زبانی بنوا لی تھی. تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی 3 ایگزامپلز کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے. سادہ مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. مرفوع فارم میں موجود ہے، منصوب مجرور میں نے زبانی آپ سے بنوا لی تھی. اور چوتھا اور آخری مرکب ناقص مرکب جاری آپ کے سامنے ایک ایگزامپل میں موجود ہے. آپ اس کی 11 ایگزامپلز تو کم از کم بنا سکتے ہیں نا مرکب جاری میں، کیونکہ ہم نے 11 حروف جارہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک واقعہ مجھے چھوٹا سا یاد آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں سیلاب آ گیا. اس گاؤں میں 2 دوست تھے جو جگری دوست تھے، لیکن ان دونوں دوستوں میں نقص تھا. نقص کسے کہتے ہیں؟ کمی کو. وہ ناقص تھے. کیا نقص تھا؟ ایک نابینا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک لنگڑا تھا، صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا تھا. سیلاب آیا، اعلان ہوئے جی جلد از جلد گاؤں کو خالی کر دیا جائے. اب انتہائی مشکل تھا نابینا کے لیے بھی اور معذور کے لیے بھی، کیونکہ دونوں ناقص تھے. لیکن ناقص نے فیصلہ کیا کہ ہم تام ہو جائیں، ہم تام ہو جائیں.
کیسے تام ہو جائیں؟ جو نابینا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے کندھوں پہ بٹھاتا ہوں اور دوڑ لگاتا ہوں، تم مجھے گائیڈ کرتے جانا، راستہ بتاتے جانا۔ لہذا یہی ہوا، نابینا کے کندھوں پر جو معذور تھا ٹانگوں سے وہ بیٹھ گیا اور اندھے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اوپر سے اسے گائیڈ کرتا رہا کہ ہاں جی کھبے سجے سجے کھبے، اور دونوں گاؤں پار کر گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا جی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ناقص ناقص سے ملتا ہے تو تام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گویا ہمارا جو جملہ ہے وہ مرکب تام ہے نا، جس کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ کرتے ہیں، اور مرکب ناقص ہمارا وہ مرکب ہے جس کا ترجمہ ہم ہے کے ساتھ نہیں کرتے۔ حاضل ولدو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ لڑکا، بس۔ ولد صالح کا ترجمہ نیک لڑکا۔ ولد زیدن کا ترجمہ زید کا لڑکا۔ ولد بنت زیدن کا ترجمہ زید کی بیٹی کا لڑکا۔ ولد ہو کا ترجمہ اس کا لڑکا۔ فی المسجد، مسجد میں، یہ ہے کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، لہذا یہ ناقص ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ ناقص ملیں گے آپس میں اور ہے کا مفہوم دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ناقص مل کے تام بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا مرکب ناقص جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ، اور انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ذہن میں تازہ کر لیں کہ مرکب تام جسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں جی، کون کون سے؟ مبتدا اور خبر۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع، یہ دونوں تو لازمی ہے نا، اور خبر جو ہے وہ نکرہ اور مرفوع۔ ٹھیک ہے، باقی جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، جہاں پر پاسبل ہوتی ہے مطابقت ہو جاتی ہے، جہاں پر نہیں ہو سکتی مطابقت وہاں پر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، پہلا مرکب ناقص ہے مرکب اشاری۔ مجھے بتائیے مرکب ناقص مرکب اشاری جو ہے مبتدا بن سکتا ہے؟ جو دونوں کنڈیشنز ہیں اس کی مبتدا ہونے کی کیا ہے؟ نمبر ایک کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، تو مرکب اشاری معرفہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرفوع ہونا چاہیے، تو ہمیں تو تینوں فارمز آتی ہیں اس کی۔ مرفوع فارم ہم یہاں پر مبتدا کی جگہ پر ڈال لیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا جی؟ حاضل ولدو۔ لے جی کنڈیشن دونوں پوری ہوگی نا، معرفہ پلس مرفوع۔ ترجمہ کیا ہوگا اتنے حصے کا؟ یہ لڑکا، یہ لڑکا۔ خبر کی جگہ پہ مجھے نکرہ چاہیے، کچھ کوئی نکرہ چاہیے، تو وہاں پر میں صالح لفظ کو مرفوع رکھ لیتا ہوں، تو صالح نکرہ اور مرفوع ہے، خبر بن جائے گا۔ اب ترجمہ کریں، یہ لڑکا نیک ہے، یہ لڑکا نیک ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو مرکب اشاری آپ کا مبتدا کی جگہ پہ آ گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ کوئی مشکل کام تھا؟ کوئی بھی مرکب اشاری آپ مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملہ پورا کر سکتے ہیں، صحیح؟ چلیں پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ واحد ہے نا، ذرا اس کو مثنیٰ میں کنورٹ کریں۔ ہازان الولدانی، ہازان الولدانی مبتدا بن گیا، خبر لے آئیں صالحانی۔ ہازان الولدانی صالحانی، یہ دونوں لڑکے نیک ہیں، جمع لے آئیں۔ ہؤلاء الاولاد، ہؤلاء الاولاد صالحون۔
ٹھیک ہے جی. مونس کی طرف جائیں تو میں کہوں گا جی ہازہل بنتو، ہازہل بنتو صالحۃ. دو ہوں گی تو کہوں گا ہاتانل بنتانی صالحتانی. کافی ساری ہوں گی تو کہوں گا ہاؤلاء بناتو صالحات. لے جی میں ایک جملہ بنانا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ قلم نیا ہے. ہاں جی یہ قلم حاضل قلم جدید، حاضل قلم جدید. ہاں جی حاضان القلمانی جدیدانی. حاضہ الاقلام، خیر عقل کی جمع حاضہ الاقلام جدیدۃ. اب وہ جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ اپلائی ہو رہا ہے بس صرف. ٹھیک ہے. حاضل مسلم صادقن، حاضل مسلم صادقن، یہ مسلمان سچا ہے. حاضان المسلمانی صادقانی، یہ دونوں مسلمان سچے ہیں. ہاؤلاء المسلمون صادقون. جی اس میں سر وہ دونوں رول لگ گئے، یعنی کہ حاضی ہی بھی ہو گیا اور جدیدہ جدیدہ تو خبر بھی غیر عاقل کی جمع آ گئی تو اشارہ واحد مؤنث آ گیا، اور خبر جو ہے غیر عاقل کی وہ بھی واحد مؤنث آ گئی. ٹھیک ہو گیا. تو مرکب اشاری مبتدا بن گیا جی. مرکب اشاری خبر کی جگہ پہ نہیں آئے گا، صحیح ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکب اشاری معرفہ ہی ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ ریئر کیس میں معرفہ ہوتی ہے نا، ریئر کیس میں. تو ریئر کیس تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، اس لیے خبر میں مرکب اشاری نہیں آئے گا. اوکے جی. دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلیں. دوسرا کون سا ہے؟ مرکب توصیفی. ایک ہے نکرہ ایک ہے معرفہ، ایک ہے نکرہ ایک ہے معرفہ. تو مبتدا کی جگہ پہ کون سا آئے گا؟ معرفہ آئے گا نا. مبتدا کی جگہ پہ یہ تو نہیں آئے گا نا، مبتدا کی جگہ پہ یہ آنا چاہیے نا. اور یہ مرفوع لکھا ہوا ہے، یہ معرفہ مرفوع اٹھائیں ادھر سے. الولد الصالح، نیک لڑکا. نیک لڑکا، نیک لڑکے کے بارے میں خبر دے رہا ہوں. کوئی نیک لڑکا جالسن، نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. نیک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. آپ نیک لڑکے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہیں گے؟ الولد الصالح قائم. نیک لڑکا سویا ہوا ہے. الولد الصالح نائم، نائم. ٹھیک ہے، نائم. نیک لڑکا غائب ہے. نیک لڑکا غائب ہے، کیا عربی ہوگی؟ الولد الصالح غائب. ٹھیک ہے. یہ ایک ہے نا نیک لڑکا. اگر دو نیک لڑکے بیٹھے ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ الولدان الصالحان جالسان. ٹھیک ہے. اگر کافی سارے نیک لڑکے بیٹھے ہوں، الاولاد الصالحون جالسون. نیک لڑکی بھی بیٹھی ہے. البنت الصالحۃ جالسۃ. دو نیک لڑکیاں بیٹھی ہوں تو البنتان الصالحتان جالستان.
काफी सारी नेक लड़कियां बैठी हो तो अलबनातुस सालिहातु जालिसातुन, ठीक हो गया। तो मुरक्कब तौसीफ मुफ्ता बन गया। मुरक्कब तौसीफ नकरा भी तो बनता है ना, मुरक्कब तौसीफ नकरा भी बनता है, तो नकरा खबर बन सकता है ना। तो मैं अगर खबर की जगह पे वलदुन सालिहुन ले आऊं, तो नकरा मरफू खबर बन गया। मुब्तदा मैं कोई मारफा इसम ले आता हूं, मैं कहता हूं जी ज़ैदुन, तो आप ज़ैद के बारे में क्या खबर दे रहे हैं? ज़ैदुन वलदुन सालिहुन, ज़ैद एक नेक लड़का है, ज़ैद एक नेक लड़का है, ठीक है। ज़ैदुन व हामिदुन, ज़ैदुन व हामिदुन वलदानी सालिहानी, ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन औलादुन सालिहून, ठीक हो गया। अब रिजल्ट्स आपने निकालने हैं। रिजल्ट्स अब तक ये निकले हैं कि मुरक्कब शारी सिर्फ मुब्तदा बना है, जबकि मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। ये रिजल्ट्स निकालना अब आपका काम है। ओके जी, दो मुरक्कब नाकिस हो गए, ठीक है। तीसरा मुरक्कब नाकिस कौन सा है? मुरक्कब इजाफी, जिसमें 3 शेड्स हैं। अच्छा, मुरक्कब इजाफी जो है ना, ये एक स्पेशल मुरक्कब है, वलदु ज़ैदिन, क्योंकि इसमें एक इसम को ना आप दूसरे इसम के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। मुरक्कब इजाफी के मारिफा या नकरा होने का इन्हिसार, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको जरा समझ लें। मुझे बताइए जी, अगर आप वलद को देखें अकेले तो वलद नकरा है ना, क्योंकि मारिफा की 5 अक़साम में नहीं आता। और अगर ज़ैद को देखें आप तो ज़ैद मारिफा है। ओके हो गया। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी क्या है, नकरा है कि मारिफा? ठीक है, ये सवाल पैदा हुआ, पूरा मुरक्कब इजाफी क्या है? तो पूरे मुरक्कब इजाफी के मारिफा या नकरा होने का फैसला ना मुज़ाफ़ इलैह पे किया जाता है, मुज़ाफ़ इलैह पे किया जाता है। अगर मुज़ाफ़ इलैह मारिफा हो तो पूरा मुरक्कब इजाफी मारिफा हो जाता है। क्या कहा मैंने? मुरक्कब इजाफी के मारिफा या नकरा होने का फैसला किससे किया जाता है? मुज़ाफ़ इलैह से। अगर मुज़ाफ़ इलैह मारिफा हो तो मुज़ाफ़ भी मारिफा हो जाता है, सीधी सी बात है, यानी पूरा मुरक्कब इजाफी मारिफा हो गया ना। और अगर मुज़ाफ़ इलैह नकरा हो फर्ज किया तो मुरक्कब इजाफी भी नकरा होता है। समझ आ गई ना? तो यहां पर मुझे बताइए, वलद का लफ्ज मारिफा कहलाएगा या नकरा? क्यों? इसलिए कि ये मारिफा की तरफ मुज़ाफ है। तो मारिफा की हमने कितनी किस्में पढ़ी थी जी? 5 पढ़ी थी ना। कुल कितनी किस्में होती हैं? 7। 2 नहीं लिखवाई थी ना, तो 6ठी किस्म आज आ गई हमारे सामने। अब वलद का लफ्ज मारिफा हो गया ना, तो क्या ये अलम की वजह से मारिफ है? नहीं। क्या ये ज़मीर की वजह से मारिफ है? नहीं। क्या ये इशारा होने की वजह से मारिफ है? नहीं। क्या ये मौसूल होने की वजह से मारिफ है? नहीं। क्या इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ इसलिए मारिफ है? नहीं। तो 5 तो खत्म हो गई। तो ये 6ठी किस्म मारिफा की आ गई, मुज़ाफ इलल मारिफा। यानी मारिफा की तरफ अगर कोई मुज़ाफ हो जाए नकरा, अगर कोई नकरा इसम को आप मारिफा से रिलेट कर दें तो नकरा भी मारिफा हो जाता है। ठीक है, ये मैंने उस वक्त आपको नहीं बताई थी, मुझे बताएं ईमानदारी से, अगर मैं ये उस वक्त बताता आपको तो आपको समझ में आती? आपको पता ही नहीं चलना था कि मुज़ाफ़िल, मैं कहता मुज़ाफ़िल मारिफा, मारिफा की 5वीं किस्म है। आप मुझे देखते, मैं आपको देखता। ठीक है, तो मारिफा की 5वीं किस्म है मुज़ाफ़ इलल मारिफा, मुज़ाफ़ इला अल मारिफा, उसको फिर मिलाकर मुज़ाफ़ इलल मारिफा पढ़ेंगे। ये मारिफा की 6ठी किस्म होगी। इसी तरह खेलते खेलते इंशाअल्लाह हम 7वीं किस्म पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मारिफा की जो 7 किस्में हैं वो पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। क्लियर हो गया जी?
تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اضافی ہمیں دکھنے میں نکرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. مرکب اضافی ہمیں دکھنے میں نکرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے یہ معرفہ ہوتا ہے. اندر سے معرفہ ہوتا ہے. اندر سمجھ گئے نا؟ ایک ہے باہر سے، ایک ہے اندر سے. تو باہر سے تو مرکب اضافی میں نکرہ نظر آ رہا ہے نا، ولد نکرہ ہے، لیکن اندر سے معرفہ زید کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. اچھا، اب جو دو طرح کا ہو، اندر سے باہر سے، تو وہ دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. جب آپ نے اسے مبتدا کی جگہ رکھنا ہے تو اندر سے دیکھیں اسے. مرکب اضافی کو آپ نے مبتدا کی جگہ رکھنا ہے تو کیسے چیک کرنا ہے؟ اندر سے. اندر سے، ٹھیک ہے؟ اندر سے تو معرفہ ہے، مبتدا بن جائے گا. اور جب خبر کی جگہ رکھنا ہے تو باہر سے دیکھ لیں. یعنی دونوں جگہ رکھا جا سکتا یہ دونوں جگہ رکھا جا سکتا ہے. رزلٹ بس انہوں نے یہ نکال دیا کہ جی مرکب اضافی دونوں جگہ رکھا جا سکتا ہے. تو میں دونوں جگہ رکھ رہا ہوں. پہلے مبتدا کی جگہ میں رکھ رہا ہوں. کیا ہے جی؟ ولد زید. ولد زید کیا ترجمہ ہے؟ زید کا لڑکا. زید کا لڑکا طبیب. زید کا لڑکا ڈاکٹر ہے. زید کا لڑکا ڈاکٹر ہے. میں کہنا چاہتا ہوں زید کا لڑکا سچا ہے. کیا کہوں گا؟ ولد زید صادق. میں کہتا ہوں جی زید کا لڑکا ایماندار ہے. ولد زید امین مؤمن. ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں جی زید کا لڑکا جھوٹا ہے. ولد زید کاذب. میں کہتا ہوں جی زید کا لڑکا سویا ہوا ہے. ولد زید نائم. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ زید کا لڑکا مبتدا بن گیا. اب زید کا لڑکا خبر بھی بن سکتا ہے. ولد زید، ٹھیک ہے؟ یہ خبر بن گیا تو مجھے مبتدا لانا پڑے گا کوئی معرفہ. میں معرفہ مبتدا لے آتا ہوں. میں کہتا ہوں جی ابراہیم ولد زید. ابراہیم زید کا لڑکا ابراہیم زید کا لڑکا ہے. ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں جی القرآن. مبتدا بن جائے گا نا، معرفہ مرفوع. یہ سارے معرفہ مرفوع ہیں نا. القرآن کلام اللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. میں کہتا ہوں جی محمد معرفہ مرفوع. رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو مرکب اضافی خبریں بن رہا ہے. کلیئر؟ بن رہا ہے نا؟ مرکب اضافی کوئی اور بناتا ہوں. میں مرکب اضافی والی ایگزامپل ذرا ختم کر لوں ادھر سے تاکہ آپ کے سامنے اور مرکب اضافی آئیں. میں کہتا ہوں جی فاطمہ. فاطمہ تو معرفہ مرفوع. بنتو رسولی اللہ ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟
فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ رہی ہے نا؟ الصلاۃ مرفوع معرفہ, معراج المؤمنی نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدینی نماز دین کا ستون ہے. اب الصلاۃ مؤنث ہے نا, اسے مذکر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا. معراج مذکر ہے, معراج کو مؤنث بنا سکتے ہیں؟ معراجہ کوئی ہوتا ہے نہیں. تو یہاں پہ پھر وہ ایکسیپشن والی بات کے مطابقت ہونی چاہیے, لیکن کہیں پر مطابقت نہیں بھی ہوتی. جو مذکر ہے اسے ہم مؤنث بنا ہی نہیں سکتے, اور جو مؤنث ہے اسے مذکر بنا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ایسی جگہوں پہ ایکسیپشن از دیئر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کو اور سنائی تھی, الدنیا الدنیا الف لام معرفہ. اچھا, جس بھی لفظ کے آخر میں الف آ جاتا ہے نا, جس لفظ کے آخر میں الف آ جاتا ہے, جس طرح حاضہ کے آخر میں الف آیا تھا نا, تو حاضہ کی تینوں فارمز کیا تھیں؟ حاضہ حاضہ حاضہ. تو دنیا کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے, تو دنیا کی تینوں فارمز کیا ہوں گی؟ دنیا دنیا دنیا. جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے نا, تو اس کی تینوں فارمز ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ الدنیا تو ہم اسے یہاں پر کنسیڈر کریں گے مرفوع ہے, جس طرح وہاں پر ہم نے حاضہ کو مرفوع کنسیڈر کیا نا. الدنیا مرفوع معرفہ, دنیا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. سجن المؤمنی کیا ترجمہ؟ مومن کی جیل ہے. وجنت الکافری, اور کافر کی جنت ہے. دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے. دیکھیں آپ کو حدیثیں سمجھ میں آنے لگیں. میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا نا شروع میں, یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ بورڈ پہ میں آپ کے سامنے قرآن کی آیات لکھوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھوں گا, آپ انہیں سمجھ رہے ہوں گے, گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہوں گے. تو یہ حدیث ہے جی, الدنیا سجن المؤمنی. انالائز کریں جی, الدنیا مبتدا, سجن المؤمنی مضاف مضاف الیہ خبر, مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر؟ ابھی اور کھیلنا ہے ہم نے. آپ کہیں گے جی واقعہ تو آپ نے ایسے سنایا تھا, ناقص والا. ناقص دو تو آئے نہیں, ایک ناقص آ رہا ہے, ایک سنگل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حاضل والا دو مرکب اشاری, مرکب ناقص مبتدا بن گیا. یہ لڑکا ابن زیدن, یہ لڑکا زید کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی, مبتدا مرکب اشاری ہے,
خبر مرکب اضافی ہے. کیوں جی؟ اب وہ واقعہ پورا ہو گیا نا. یہ بھی ناقص یہ بھی ناقص, دو ناقص ملے تام بن گیا. ٹھیک ہے نا. یہ لڑکا زید کا بیٹا ہے. ابن زید ابن زید تو معرفہ نہیں ہوگا تو اس طرح تو وہ پر نکرا. تو میں نے کیا کہا, جب مرکب اضافی خبر آئے تو آپ نے باہر سے دیکھنا ہے. باہر سے دیکھا تو ابن نکرا ہے نا. جب مرکب اضافی مبتدا ہے تو اندر سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ابن زید آپ اندر سے دیکھیں, اب معرفہ ہے. ابن زید زید کا بیٹا طبیب شہیر. شہیر کہتے ہیں مشہور کو. طبیب شہیر کون سا مرکب ہے؟ توصیفی نا. ترجمہ کریں. زید کا بیٹا ایک مشہور ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے جی, صحیح. اطاعت الرسولی مبتدا بن گیا. معرفہ نا. معرفہ کی طرح مضاف اندر سے دیکھا, معرفہ اطاع. کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت. اطاعت اللہ, باہر سے دیکھیں نکرا, خبر بن گیا ہے, خود لگا دیں. اطاعت الرسولی اطاعت اللہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرما دیا ایک حدیث میں. آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. فمن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی, فقد عصى اللہ, تو گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے, ذرا سنیے گا غور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. کل امتی یدخلون الجنت, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا, الا سوائے من ابا, اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. تو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا, اس کے علاوہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا. صحابہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, سوال کیا من یابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, انکار کون کرے گا جنت میں جانے سے؟ اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنت, جو تو میری اطاعت کرے گا نا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی, اور جو میری نافرمانی کرے گا, فقد ابا, یہ وہ ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا. اطاعت کس چیز کی ہوتی ہے جی؟ حکم کی. اطاعت ہوتی ہے حکم کی.
ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی نہیں قبول ہمیں. غلامی رسول میں موت قبول ہے ہمیں، زندگی نہیں قبول. خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. اللہ اس کے رسول سے کس کس کو محبت ہے؟ سب کو محبت ہے. ہاتھ کھڑا کریں گے آپ بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے، دو کریں گے. ہمارے استاد ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. بینگن تو ہمارے گھر کبھی بینگن پکے ہی نہیں. حالانکہ سب بینگن کھا لیتے تھے باقی، لیکن بینگن پکتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ والد صاحب کو پسند نہیں تھے. کہتے ہیں والد صاحب فوت ہو گئے، والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر کبھی بینگن نہیں پکے. کیوں؟ والد صاحب کو بینگن پسند نہیں تھے. محبت تو یہ ہوتی ہے نا. والد صاحب گھر داخل ہو، بچہ ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد، ابو جان زندہ باد. والد صاحب کہیں بیٹا ذرا میرے جوتے لانا اندر سے. بیٹا کہ ابو اندر تک تو آئے گئے ہیں نا، جوتے بھی لے آئے، لیکن ابو جان زندہ باد. تو نعرے ہی ہیں نا، جتنے مرضی لگا لیں. پتہ کیسے چلے گا؟ ابو جان کی بات تو مانے یار. ابو جان کہہ رہے جوتے لا دو، بیٹا کہہ رہے نہیں. ٹھیک ہے، بات آپ مان نہیں رہے اور محبت کا دعویٰ کیے جا رہے ہیں. محبت اطاعت کہتے کسے ہیں؟ صحابہ کو دیکھیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ حکم کی. صحابہ نے تو وہ کچھ کیا جس کا انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک صحابی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اس حال میں کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا. ساری زندگی کرتے کا بٹن ہی لگایا کہ اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ آپ کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، میں کیسے بند کروں یار؟ آپ نے حکم دیا تھا کہ کرتے کا بٹن کھلا رکھنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے. کسی نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پتہ نہیں، میں نے بھی اللہ کے رسول کو ایک مرتبہ ایسے دیکھا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، آسمان کی طرف دیکھا تھا، مسکرائے تھے. آپ کہیں گے جی وہ تو صحابہ تھے. ایک شخص مسجد میں داخل ہو رہے تھے، آپ سے کسی کو کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے دروازے میں، وہیں بیٹھ گئے. ہمارے جیسے کسی نے کہا جی جناب تو انہوں نے کیا، تو اندر کسی کو کہہ رہے مجھے بھی پتا ہے، مجھے نہیں کہا. تو میں نے سوچا کہ یار آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، آپ کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی اور میں چلتا رہا اور میں اسی حالت میں اگر مر گیا تو میری موت تو نافرمانی میں ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آتی؟ صحابہ نے تو وہ کیا جن کا انہیں حکم بھی نہیں دیا گیا، اور ہم تو حکموں میں بھی باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں. وہ تو صحابہ تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی مدینہ تشریف لے جاتے تھے تو جوتیاں اتار دیتے تھے.
ٹھیک ہے, جوتیاں اتارتے تھے کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول کے پاؤں مبارک کہاں پر پڑے, آپ کے پاؤں یہاں پر ہوں اور میری جوتی وہاں پر آ جائے. ہم آج بھی مسجد نبی میں جوتی لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. کہیں گے وہ تو ائمہ تھے نا. حضرت بھائی یزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک مرتبہ خربوزہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے, تو انہوں نے معذرت کر لی کہ مجھے نہیں پتا اللہ کے رسول میں خربوزہ کاٹ کے کھایا یا چھیل کے کھایا, میں کیسے کھاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ آج کے ذہن کو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں. تو مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے کم از کم وہی مان لیں یار. واضح حدیث آپ کو سنا دی ہے کہ انکار کرنے والا کون ہوگا جنت میں جانے سے؟ وہ شخص ہوگا جو میری نافرمانی کرے گا. اتنی نافرمانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور کتنے مطمئن ہیں, خار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. یار دعا کرنا میرے لیے نمازی بن جاؤں میں, دعا کرنا. کبھی کسی کو کہا دعا کے لیے کہ یار دعا کرنا میں صبح دکان کھول لوں جا کے, یار میرے لیے دعا کرنا میں صبح آفس چلا جاؤں, کہا کسی کو؟ کیوں؟ پتہ ہے نہ گئے نا, نماز کے لیے دعا, نمازی بن جائے, دعا کرنا میرے لیے میں بھی نیک ہو جاؤں. اللہ رازق ہے بلکہ رزاق ہے. حضرت مریم کو بند کمرے میں پھل دے سکتا ہے تو آپ کو بھی گھر میں بیٹھے کھانا دے سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اس کی صفت پہ ہمیں اتنا یقین نہیں ہے. نکلتے ہیں خود صبح, نکلتے ہیں نا, صبح سے شام تک لگاتے ہیں, پھر جا کے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. اللہ ہدایت دینے والا ہے, کوئی شک نہیں ہے. اس کی اس صفت پہ اتنا یقین ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے کہ دعا کرنا یار ہدایت مل جائے مجھے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر اپنے ذمہ نہیں لی. وہ اس کی ذمہ داری ہے, اس نے دینا ہی دینا. لیکن ہدایت کے حوالے سے کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے. ہدایت کے لیے ایک ہی بات ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسے ہدایت ملے گی. اطاعت اور محبت, اطاعت اور محبت یہ دونوں ملتے ہیں نا تو اللہ کے لیے عبادت بن جاتی ہے. اور اطاعت اور محبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتے ہیں دونوں لفظ آپس میں تو پھر عبادت نہیں بنتی, پھر اتباع بنتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی, آخری ایگزامپل کر کے ختم کرتے ہیں. ولدہ, اس کا لڑکا صادقن, سچا ہے, اس کا لڑکا سچا ہے. ولدہا, اس مؤنث کا لڑکا سچا ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں مرکب اضافی, آپ یہاں بھی رکھ سکتے ہیں مرکب اضافی, یہاں بھی رکھ سکتے ہیں. رزلٹ کیا نکلا جی؟ رزلٹ یہ نکلا کہ مرکبات ناقصہ میں سے ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ مرکب اشاری صرف مبتدا بنتا ہے, جبکہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مبتدا بھی بن سکتے ہیں, خبر بھی بن سکتے ہیں. چوتھا اور آخری مرکب ناقص ہے مرکب جاری.
ذرا مجھے بتائیے مرکب جاری پہ نظر ڈالیں. مرکب جاری جو ہے یہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اسم ہی نہیں ہے شروع میں, اسم ہی نہیں ہے, صحیح ہے نا. اور دوسرے مرفوع والی بات ہی نہیں ہے اس میں, دو ہی چیزیں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مبتدا بھی نہیں بن سکتا اور اس کا مطلب ہے یہ خبر بھی نہیں پڑھ سکتا. پھر اسے ہم نے بیکار پڑھا, اسے ہم نے بیکار پڑھا نہیں, اس کو بیکار نہیں پڑھا, اس کا بڑا کام ہے, مرکب جاری کا بڑا کام ہے. اب اس کا کیا کام ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے, لیکن ذہن میں یہ تازہ رکھتے ہوئے کہ مرکبات ناقصہ میں سے مرکب اشاری مبتدا بن گیا, مرکب توصیفی مبتدا بھی بن گئے, خبر بھی بن گئے. بس آپ نے پہچاننا ہے. اگر آپ کو مرکب پہچاننا آ گیا نا, پہلے آپ نے ایک لفظ کو پہچانا, پھر آپ نے مرکب کو پہچانا, مرکب ناقص کو, پھر آپ نے مرکب تام کو بھی پہچان لیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ کہانی انشاءاللہ چلتی رہے گی آگے. اس ویک میں ہمارا اسم مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور نیکسٹ ویک میں ہمارا فیل شروع ہوگا. ذہن فیل, لاسٹ 2 ویکس جو ہمارے اس میں ہم خوب فیل کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ مزیدار دلچسپ ٹاپک ہے. اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تو مرکب جاری کیا بنے گا اس پہ کل بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.